صرف حضور کی ذات سے پیار کو کہتے تھے کہ شاید ایمان مکمل ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اگر جس نے میرے خون میرے جگر کے ٹکڑے کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو گویا حدیث شریف کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جس نے ان دونوں شہزادوں سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ تو اس لیے ذکر حسین اصل میں ذکر مصطفیٰ ہی ہے۔ ویسے بھی دیکھیں تو آپ کوئی کسی استاد کو اس کے شاہکار کو جب تعریف کرتے ہیں اس کے فن پارے کی اس کے شاہکار کی تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو خوش کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ جب ہماری زبان پہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں جو پہلے ہی اس کے پاس درود و سلام میں مصروف ہیں انہیں مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ کہ یہ سب بندوں کو میں نے بخش دیا ہے، اس لیے کہ میرے محبوب کے ذکر میں مصروف عمل ہے۔ اس لیے آج کی جو محفل ہے یہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور راکب دوش مصطفیٰ اور عظمت شان اسلام اور بنیاد اسلام جس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں عام ہستی نہیں ہے۔ اس برے صغیر میں ایک نامور شخصیت جس کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار نہ دار دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دین ہے بلکہ فرمایا دین کی بنیاد ہے۔ اب ویسے بھی آپ دیکھیں تو ہم نے صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے اور محبت کرنا، تین ہی ہوتی ہیں انسان کو جو ودیت کی گئی اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ کسی بھی بندے کو جب اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے تو اس کو تین صفات دیتا ہے، ایک صبر اور ایک شکر اور ایک محبت۔ صبر سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور محبت سے راحتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب صبر، شکر اور محبت یہ تین بنیادی اسلام کے جو صفات ہیں، یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام میں بدرجاتم موجود ہیں۔ اور ہمارا جو ایمان ہے وہ مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کی آل پاک پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی اور درود خضری پڑھ لیں، جو بھی درود پاک ہیں اس میں آل پاک کا ذکر ساتھ ہی ہے، اور جو آل پاک کا ذکر چھوڑے گا اس کا درود مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا ایقان، ہمارا وجدان ایک ہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم ذکر حسین ایسے ہی کریں جیسے ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اور جیسے ذکر خدا کرتے ہیں۔ تو یہ بزم سال کے بعد سالانہ محفل کے طور پر منائی جاتی ہے۔ دور حاضر میں جیسے کہ کرونا کا ایک وبا پھیلی، وائرس آیا، جس سے بہت ساری محافل بھی اور بھی بڑے پروگرام جو ہیں وہ کینسل ہو گئے۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑی سختی ہے۔ آج ہم نے بھی چھپ چھپا کے یہ محفل رکھی ہے، سالانہ محفل پاک جو ہم صوفیہ کانفرنس کرواتے ہیں، نصرت فتح آڈیٹوریم میں کرواتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ملی، اور شاید آنے والے دنوں میں اللہ کرے مل جائے۔ تو یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، اصل میں
جیسے جسم کی خوراک ہے اس طرح روح کی بھی خوراک ہوتی ہے، اور جسم کی خوراک تو ہر بندہ ہی تلاش کرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن روح کی خوراک کے بارے لوگ غافل ہوتے ہیں، وہ انہیں بلا کر دی جاتی ہے اور عطا کی جاتی ہے، اس کا چونکہ شعور نہیں ہوتا، ایک حیوانی زندگی گزارنے کی طرف توجہ ہوتی ہے، یہ جو سہولیات کی دستیابی ہو جائے، پیسے کی فراوانی ہو، تمام قسم کے جو جسمانی سہولتیں وہ میسر آ جائیں، اس طرف ہر بندے کی توجہ ہوتی ہے، اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر جو انسان کی تسکین ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور یاد میں ہے۔ تو ہم اس ہستی کا ذکر آج کر رہے ہیں جس ہستی کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنے سجدے کو لمبا فرمایا، اور اتنا لمبا فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضور نے 72 بار سبحان ربی الاعلیٰ وہاں پڑھا، اور اس وقت تک سجدے میں رہے جب تک امام علی مقام خود نہیں اترے، اور حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا تھا کہ اتنے اس سجدے کو اتنا طویل کر دو جب تک یہ خود نہیں اترتے، سجدے کو جاری رکھو۔ یہاں سے ایک اہل نظر نے نقطہ بھی نکالا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی خاطر نماز کو قربان کرنا حضرت علی پاک نے تو ثابت کر دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی خاطر نماز کو لمبا کرنا یہ کتنا بلند مرتبہ ہے، اور کتنا اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، سبحان اللہ۔ نبی کی خاطر تو سجدے قربان ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نبی جو نواسے کے لیے اتنا سجدہ لمبا کرے سبحان اللہ، تو اس کا کیا شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ آقا علیہ السلام کے نواسے کی شان میں وہ اشعار ہیں بڑے مشہور ہیں، کچھ ذہن سے اتر کے دوبارہ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اکیلے امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہوا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فرمایا کیسی اچھی سواری ہے، تو حضور نے فوراً جواب فرمایا اے صدیق یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ یہ تذکرہ حسین اب سے نہیں شروع ہوا، دیکھیں شہادتیں اور بھی ہوئی ہیں، شہدائے اسلام بہت ہیں، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی کہا جاتا ہے، جتنے بھی اسلام میں شہداء ہیں سب کا ذکر تقریراً یا تحریراً یہ ان کی شہادت کے بعد ہوا ہے، لیکن واحد ایک ہی شہیدوں میں شہید ہے جس کا ذکر اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہو گیا تھا، ان کی پیدا ہونے سے پہلے زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا۔ حضور کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا اور حضور کی بارگاہ میں دوڑی گئیں، عرض کی یا رسول اللہ کہ میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور میری جھولی میں آ گیا، تو یہ میں تو ڈر گئی ہوں، خوف زدہ ہو گئی ہوں۔ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا چاچی جان خواب تو آپ نے بڑا اچھا دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا کہ میری لخت جگر میری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن پاک سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ پہلی فرسٹ ٹائم وہ آپ کی گود میں آئے گا سب سے پہلے۔ ساتھ ہی رونا شروع ہو گئے، پہلے مسکرائے، خواب کی تعبیر سناتے ہوئے مسکرائے، اور ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
تو چچی جان نے پوچھا حضور ابھی آپ مسکرا رہے تھے اور بات بھی مسکرانے کی ہے، خوش ہونے کی ہے، تو ساتھ رونے کا سبب نہیں سمجھ آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ اسی نواسے کو یہ اس وقت کیا جب ان کی گود میں پھر تشریف لے آئے تھے۔ جب وہ ان کا ظہور ہو گیا تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن پاک سے امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو وہی خواب سچی ہوئی کہ سب سے پہلے حضور کی چچی نے انہیں گود میں اٹھا کر تو غسل دے کر حضور کے پاس لائیں۔ تو پھر حضور مسکرا کر فرمایا چچی جان خواب ٹھیک ہو گئی؟ سبحان اللہ، اس نے خوشی سے کہا حضور ٹھیک ہو گئی، فرمایا ساتھ ہی آپ دیدہ ہوئے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا حضور خواب تو پوری ہوئی ہے اور خوشی والی ہے، تو آپ رونا شروع ہو گئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ابھی کہ اسی تمہارے نواسے کو تمہاری ہی امت جو ہے بڑی بے دردی سے شہید کر دی۔ اب شہادت کب ہونی ہے؟ 54 ایئر یا 5 بعض 8 ایئر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عمر میں کچھ تھوڑا سا فرق بیان کیا جاتا ہے، کچھ 54 سال ہے، کہیں 55 سال ہے، 58 سال 56 سال کئی روایت آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اگر 54 سال ہے تب بھی ابھی 54 ایئرز پہلے اس ذات کے شہادت کا ذکر شروع ہو گیا۔